حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان نواز تھے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ مہمان کو کھلائے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک دن مہمان نہ ملا تو باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں ایک مہمان دکھائی دیا، بوڑھا آدمی تھا، تو اس بوڑھے آدمی کو گھر لے آئے، کھانا پیش کیا، تو وہ کھانے لگا تو آپ نے کہا ٹھہر جا، صرف اتنی بات کی کہ بسم اللہ پڑھ لے، میرے اللہ کے نام سے شروع کر، میرے اللہ کے نام سے شروع کر، میرے رب کا نام لے کر کھانا کھا۔ اس نے کہا میں تیرے رب کو مانتا ہی نہیں، اے ابراہیم میں آپ کے رب کو مانتا ہی نہیں، پھر کیوں نام لوں؟ مجھ سے اپنے خداؤں سے دھوکہ نہیں ہوتا، یہ چند ٹکڑے کے لیے اپنے خداؤں سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا کریں؟ یہ ضرورت کی، آج وقت کی مجبوری ہے، آج زمانے کی مجبوری، رشوت نہ لے تو کیا کریں، یہ دھوکے نہ دے تو کیا کریں، اگر کاروبار چلانے ہیں تو دھوکے تو کرنا پڑیں گے۔ آج دوستان گرامی قدر وہ کافر ہو کے کہہ رہا تھا کہ اپنے خداؤں سے دھوکہ نہیں کر سکتا، تو ہم مسلمان ہو کے کہتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر یا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اے خاصان رسل امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ آؤ حدیدان محتشم کیا کیا بیان کروں اور کس انداز میں بیان کروں۔ وہ کافر ہو کے کہہ رہا تھا اپنے خداؤں سے دھوکہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے خداؤں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، لیکن آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، جب بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا خدا یاد نہیں ہوتا، جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنا اللہ یاد نہیں ہوتا، جب ہم ماں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں بیوی کی خاطر ہمیں اپنا رب یاد نہیں ہوتا، جب ہم اپنی زبان کی لذت کے لیے بیوی سے کڑوا بول رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنا رب یاد نہیں ہوتا، جب بھائی کو دھکے دیتا ہے رب یاد نہیں ہوتا۔ آؤ صاحب وہ کافر ہو کے کہہ رہا ہے اپنے خداؤں سے کیسے بے وفائی کروں، تیرے اس ٹکڑے کی خاطر آج روٹی کی خاطر رشوتوں کے بازار گرم ہیں، آج سود عام ہو چکا ہے۔ آج دوستان گرامی قدر ہم اپنے معاشرے کی برائیاں دیکھیں تو یہی بات کہنے کو رہ جاتی ہے کہ ہمیں تو اپنے گردش حالات پہ رونا آیا، اے رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا۔ آؤ عزیزان محتشم، وہ کہتا ہے میں نہیں بے وفائی کر سکتا، تو آپ نے کہا تو بے وفائی نہیں کر سکتا تو اٹھ کے چلا جا، میں تیری مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستان گرامی قدر جب وہ شخص چلا اتنے میں اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ نے کہا دیکھ بوڑھا ہو چکا ہے 70 سال یا 80 سال، اس کو میں نے کھلایا ہے، اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، میرا نام نہیں لیا، میری مخالفت کی ہے، میرے خلاف کھڑا رہا ہے، اس نے یہ مجوسی تھا، اس نے میرے خلاف عمل کیے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی تانا نہیں دیا، میں نے تو روٹی بند نہیں کی، میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کہا کہ ابراہیم تیری طرح کہ تو میرا کلمہ پڑھے گا تو میں تجھے رزق دوں گا۔ حضرت ابراہیم تڑپ اٹھے اور اس مہمان کو آوازیں دے کے بلایا، اس نے کہا اب کیا ہوا، اب کیا وجہ بنی؟ کہا جس کی وجہ سے تجھے اٹھایا ہے اس کا بلاوا آیا ہے، اگر تو اسے کھانا نہیں کھلائے گا تو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ کہا ابراہیم اب پہلے اس کا نام لوں گا پھر کھانا کھاؤں گا۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، چہرہ دیکھ کے مہمان نوازی نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔